نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جس مخلوق کو عطا فرمایا وہ مخلوق انسانوں کی ہے۔ انسانوں کو بھی جو فضیلت مقام مرتبہ عطا فرمایا تو اس کی بنیادی وجہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو وجود دینے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ التجا کی تھی، اے اللہ آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ ایک ایسی مخلوق کہ جس نے زمین میں جا کے فساد مچانا ہے، خون ریزی کرنی ہے، ایسی مخلوق کو وجود دینے میں کیا حکمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس قدرت کے اظہار کے لیے آدم علیہ السلام کو ان کی جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کے نام بتا دیے، اور پھر جب وہ چیزیں لا کر سب کے سامنے رکھیں، فرشتے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کے بارے میں پوچھا، فرشتے جواب دینے سے قاصر آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو ابتدا ہی سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر جو ہے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تمام مخلوقات پر، فرشتوں پر بھی، دیگر جو مخلوقات ہیں، اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب علم ہے کیا چیز، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، کہ علم دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک بدنوں کا علم، نمبر دو دین کا علم۔ بدنوں کے علم سے مراد ڈاکٹری اور طب کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں، اور دین سے مراد دینی علوم ہیں، اور جن کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک سینہ بسینہ بھی چلتا آ رہا ہے، اور اس کو مختلف انداز میں لکھا بھی جا چکا۔ قرآن پاک کو بھی لکھا گیا، احادیث کو لکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ضمن میں جو فقہی مسائل تھے ان کو لکھا گیا، قرآن کی آیات کی روشنی میں، دیگر احکام کی روشنی میں جو چیزیں بھی اصول کے حوالے سے موجود تھی ان کو فقہا نے مرتب کیا، محدثین نے مرتب کیا، اور وہ چیزیں آج ہم تک پہنچی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور پھر حفاظت کی بھی ہے کہ آج تک وہ قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں بحمد اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی بھی آسمانی کتب نازل ہوئی، لیکن باقی کوئی آسمانی کتاب آج تک اپنی اصل حالت پر برقرار نہ رہ سکی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو یہ قرآن پاک عطا فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محفوظ کروایا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم عطا فرمائے تھے ان علوم ہی سے تقسیم فرما کر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کو وہ علوم عطا فرمائے۔ اب وہ انسان چاہے انبیاء کرام میں سے ہوں، چاہے دیگر لوگوں میں سے ہوں، تو تمام کے تمام علوم کا مرکز
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے خصوصی علوم عطا فرمائے تھے، پھر ان علوم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت پر انبیاء سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری انسانیت پر فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ آج کی اس نشست میں اصل جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر طبقات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر دین کی اصل روح موجود ہوتی ہے، جو دینی مسائل کا صحیح علم رکھتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو دینی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جو لوگ دینی علوم سے واقف ہیں ان کے بارے جو دینی علوم سے جو لوگ ناواقف ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل علم سے پوچھ لیا جائے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس علم ہو وہ لوگ جب ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ آ کر ان سے پوچھیں تو ان کو بتانا چاہیے۔ اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جا کر اہل علم سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بحمدللہ ہمارے بزرگوں کی محنت سے یہ دین جو سینہ بسینہ بھی چلتا رہا آج ہم تک پہنچا، دیگر مختلف طریقوں سے یہ دین پھیلا اور آج ہم تک پہنچا ہے۔ مساجد مدارس کی صورت میں یہ دین پھیلا، آج ہم تک پہنچا۔ علماء کی صورت میں، مشائخ کی صورت میں، حفاظ کی صورت میں، محدثین کی صورت میں، فقہاء کی صورت میں یہ دین ہم تک پہنچا اور انشاءاللہ تا قیامت کے سلسلہ چلتا رہے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر موجود اہل علم طبقہ کی قدر کرتے ہوئے ان سے اپنے دینی معاملات میں رہنمائی لیں۔ جہاں آج کل چونکہ زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، تو سوشل میڈیا کا بھی استعمال دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک مثبت استعمال ہے اور ایک منفی استعمال ہے۔ مثبت استعمال یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کریں، اس کو اپنی دینی ضروریات میں استعمال کریں، مسائل سیکھنے میں استعمال کریں، دیگر اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر بحمدللہ اکابر صوفیہ اکرام کے، مشائخ کے بیانات بھی موجود ہوتے ہیں، دیگر اہل علم کی علمی گفتگو بھی موجود ہوتی ہے۔ ان کو سنیں، اپنے دل کو منور کریں اور اپنے دل میں ان علوم کو محفوظ کریں، اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور پھر آگے ان علوم کے پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ ایک تو یہ گزارش، اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک کاوش شروع کی ہے، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ آپ خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ آپ ان مسائل کو، جو مسائل انشاءاللہ نشست وار بیان کیے جائیں گے، اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ابتداءً ہم نماز اور وضو سے متعلقہ جو بنیادی اور ضروری مسائل ہیں ان کو ذکر کریں اور وہ بیان کیے جائیں۔ تو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی عبادات کو صحیح انداز سے ادا کرنے کے لیے ان کے لیے معلومات ضروری ہیں کہ عبادت صحیح انداز سے ہم کریں گے تو وہ عبادت بنے گی۔ جس طرح شریعت کا حکم ہے اس طرح ہم عبادت کو ادا کریں گے تو وہ ہماری عبادت ہے۔ اگر حکم شریعت سے ہٹ کر ہم کوئی نیک کام بھی کریں گے تو وہ نیک کام نیک نہیں بنتا، بلکہ ممکن ہے کہ شاید وہ ہمارے لیے باعث نجات نہ بنے، بلکہ ہمارے لیے وہ سزا کا باعث بن جائے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے، کہ فتنوں کے دور میں اہل علم کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو چونکہ ہمیں عام طور پر فتنوں کا علم نہیں ہوتا، جب فتنوں کا علم نہیں ہے
کوئی بھی فتنہ ہمیں اپنے غلط نظریات بتا کر، اپنے غلط مسائل بتا کر ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، اور پھر جب ہم گمراہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں صحیح بات سمجھنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ تو ممکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں ملتا اور بندہ اسی گمراہی میں پڑے رہتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، جو کہ آخرت کے اعتبار سے بہت خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے اس حوالے سے آپ سے گزارش ایک تو یہ بھی ہے کہ اپنا تعلق اہل علم کے ساتھ بنائیں، علماء کے ساتھ بنائیں، اور دوسری گزارش کہ اگر سوشل میڈیا کی مصروفیات ہیں تو اس کو بھی مثبت استعمال کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے، ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے، ہماری خلوت بھی اچھی ہو جائے، ہماری جلوت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کے ساتھ محبت بھی عطا فرمائے، اہل علم کے ساتھ گہرا تعلق عطا فرمائے، ہمیں اپنے تمام تر دینی مسائل اہل علم سے پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔